اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام کائنات کا بلا تفریق پالنے والا ہے۔ تمام درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کائنات کے لیے عالمین کے لیے ہدایت و رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ دوستو، آج یہ جو ریلی انجمن سرفروشان اسلام پاکستان روحانی تحریک، جس کا نعرہ یہ ہے کہ جس طرح زمانے کو شریعت کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو شریعت کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلمانوں کو مسلمانیت سے مومن بننے کے لیے جو سفر طے کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے معرفت، روحانیت اور طریقت کی ضرورت ہے۔ اور معرفت، روحانیت اور طریقت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک صاحب نظر، اہل نظر، صوفی، ولی، ایک ایسی ذات آپ کو درکار ہوتی ہے جو اپنی نظر کیمیا سے آپ کی روحوں کو، آپ کے قلب کو جگاتی ہے اور آپ کی روحوں اور آپ کے قلب کو اللہ سے واصل فرماتی ہے اور اللہ کے ذکر سے اس کو روشن و منور کرتی ہے۔ اور جب اللہ کے ذکر سے آپ کا قلب اور آپ کی روح روشن و منور ہوتی ہے تو پھر آپ کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی تعلق قائم ہو جاتا ہے اور آپ کو قرب نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح آپ مسلمان سے مومن بن جاتے ہو اور ایمان آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ عید میلاد النبی، یہ عید میلاد النبی اتنی بڑی سعادت ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ عید میلاد النبی تو غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، تمام مذاہب کے لیے ہے، اور تمام مذاہب کو چاہیے کہ وہ عید میلاد النبی کا جشن منائیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے، یہ ثابت ہو سکے کہ آپ بھی رحمت للعالمین کو اتنا ہی مانتے ہیں جتنا آپ اپنے نبی کو مانتے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور ایک جگہ قرآن نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، آپ بھی حضور پر درود و سلام بھیجو۔ آپ دیکھیے کہ حضور کی جہاں بات آتی ہے، رحمت للعالمین کی جہاں بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کہ اللہ کو بھی علم تھا کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ درود و سلام بھیجیں گے، اور جن کا ایمان کامل نہیں ہوگا وہ چور چرا سے کام لیں گے اور طرح طرح کے سوالات کریں گے اور وہ درود و سلام بھیجنے سے قاصر رہیں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش
خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں. چونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری صبح کا انجام کیا ہو، جب ہم دنیا میں موجود ہوں نہ ہو، شاید یہ رات آخری ہو، یہ وقت آخری ہو. آپ ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھتے رہے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، تاکہ آپ کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرے. اور جب آپ ان کی یاد میں کچھ نگرک رہیں گے، ان کی یاد میں ہوئے رہیں گے، ان کو یاد کرتے رہیں گے، تو پھر آپ پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں نازل ہوگی اور آپ بھی اللہ کے نظر میں رہیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں گے، آپ کی رحمت کے حقدار بنیں گے، آپ کی محبت کے حقدار بنیں گے، آپ کی میراث رسول کے حقدار بنیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ وہی عزت عطا کرے گا اس وجہ سے، غلامی رسول کی وجہ سے، غلامی رسول کی وجہ سے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں حضور کا میلاد حضور کی زندگی سے ثابت ہے کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اسی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا قتادہ چونکہ میں پیر کے دن مبعوث فرمایا گیا، میری ولادت ہوئی، میں دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں اور اپنا میلاد مناتا ہوں. تو میلاد حضور کی سنت ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس پورے مہینے میں میلاد شان شان طریقے سے منایا جائے تاکہ غلامی رسول کا آپ ثبوت دے سکیں اور آپ ثابت کر سکیں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں. اور یہی پیغام انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کا ہے جو تقریباً 33 سال سے سرگرم عمل ہے اور نوجوانوں کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ آئے اپنے قلب کو، اپنے روح کو اللہ کے ذکر سے بیدار کرے تاکہ اس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ سکے اور آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکے غلامی حاصل کر سکیں. اسی لیے میں اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا شعر پہ کہ اعلیٰ حضرت مجدد کی ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام، اور جس سبحانی بھری شمع طیبہ کا ساتھ چاند اس دن افروز صاحب کے لاکھوں سلام. آپ اندازہ لگائیں کہ بزم ہدایت کا لاکھوں سلام، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا، یہ کائنات ایک بزم ہے اور اس میں جو روشنی ہو رہی ہے اس بزم میں، اس محفل میں، وہ روشنی حضور کی ذات سے ہو رہی ہے. حضور کی ذات اس کائنات کے لیے ایک شمع بن کے آئی، ایک روشنی بن کے آئی اور آپ کی روشنی سے پوری دنیا جگمگا رہی ہے. رسول کے غلام موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے. بس اسی پہ میں اپنی بات کو تمام کروں گا کہ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ محمد سے وفا دے کون تیرے ہیں، یہ جہاں چیز لے جا لو قلم تیرے ہیں. یعنی یہ جہاں جو نظر آ رہا ہے یہ بھی نہیں، جو جہاں کچھ کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی سب تیرے ہیں. تو یہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور یہ آپ جو وجہ کائنات ہے، یہ آپ کی برکت ہے کہ امت مسلمہ آج بھی اتنے 100 سال کے بعد آپ کا جشن منا رہی ہے، اور انشاءاللہ مناتی رہے گی۔ جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دل، ان کے دل کی دھڑکنیں یہ ٹک 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 اللہ اللہ میں بدل جائے اور ان کا دل اللہ کا ذکر کرنے لگے، کیونکہ دیکھیں دوستو، مسلمان کی تسبیح تو وہ ہے جو وہ موتی سے بنی ہوتی ہے، جو وہ ہاتھ سے پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن مومن کی تسبیح وہ ہے کہ اس کا قلب جو اللہ نے اس کے اندر رکھا، اس کی جو ٹک ٹک ہے وہ مومن میں تسبیح لگائی گئی کہ وہ ٹک ٹک اللہ 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 کرے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ذکر کہیں سے حاصل کریں اور اس کے بعد اپنی قسمت آزمائیں، 1 دن 3 دن 7 دن ذکر کریں، انشاءاللہ رب آپ پہ مہربان ہو گیا تو آپ کی جو ٹک ٹک ہے وہ اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ کو ذکر کر دیا جائے گا۔ لہذا ان کی آواز کے ساتھ ملا کر ذکر کریں جو لوگ دینا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو ذکر نہیں مل جائے گا۔ جن ساتھیوں نے ذکر لیا کوشش کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ڈبے کی دھڑکن تیز ہو جائے، اس ٹک کو اللہ ایک کو اللہ اور دوسرے کو ہو کے ملیں، تاکہ آپ کو کل ذکر حاصل ہو سکے۔